نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے سورہ بقرہ، مضامین اور اہم نکات۔ چلیں آئیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں، لہٰذا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور ان کی اطاعت کیے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ کے مضامین کو درج نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے مضامین کے نکات پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی تین قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مکمل بیان ہے۔ پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے انہیں نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں جن میں عبادات سے لے کر معاشرتی، خاندانی امور اور حکمرانی کے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ سورہ بقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اس میں سے ایک سود ہے۔ سورہ بقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سود عام ہوا ہے، اسی لیے ہر جگہ غربت، فضول خرچی اور سستی و کاہلی بڑھ گئی ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج کل ہمارا سارا بینکنگ کا نظام ہی سود پر چل رہا ہے۔ قرضہ لینا دینا آسان نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ سود کی وجہ سے اتنا امیر اور غریب میں فرق بڑھ گیا کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کے علمی و عملی نکات۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے جس میں اولین نماز ادا کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی کہ رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، اس لیے اسے شیطان بنا دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے بھول ہوئی تھی، انہوں نے خطا کی تھی تو انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ مشکلات اور مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ یعنی کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 94۔ سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبہ سے نوازتا ہے۔ سورہ بقرہ 124۔ یعنی کہ اگر کسی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اللہ تعالیٰ اسی پر مشکلیں ڈال رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک مقام پر لے جانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ اہل کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے۔ یہی بندے کی کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ ایمان کی کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا قبول ضرور فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزیں دعاؤں میں مانگتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، جبکہ نیک بندے دنیا اور آخرت کی بھلائی دعا میں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین، رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدہ کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ کفار لوگ کیا کرتے تھے کہ جس چیز میں انہیں دنیاوی فائدہ نظر آتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا فائدہ ہے، اور جس میں دنیاوی نقصان نظر آتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا نقصان ہے، جبکہ ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی آج کل یہی سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی فائدے کو فائدہ سمجھ رہے ہیں اور آخرت کے فائدے کو ہم بھول کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ہمارا آخرت میں فائدہ کس چیز میں ہے۔ ہمارا آخرت میں فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے، مال دولت کمانے میں نہیں۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کرانے میں کسی بھی جبر اور زبردستی جائز نہیں، کسی پر بھی جبر اور زبردستی جائز نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے
اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ یہ ہمارے علمی و عملی نکات تھے۔ انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔